مدینہ کے معاشرے میں آ کے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ابھی مخلوط معاشرہ تھا، اسلامی یا قرآنی یا خدا کی حکومت آہستہ آہستہ متشکل ہو رہی تھی، آخری شکل میں ابھی نہیں آئی تھی۔ آبادی بھی یہاں کی ایسی تھی کہ جس میں اکثریت تو ان یہودیوں کی تھی جو اپنی بدباطنی منافقت کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھے۔ انہوں نے بہت تنگ کیا، ان کی دیکھا دیکھی وہاں کے کچھ قبائل بھی ایسے تھے جو ان کے ساتھ مل گئے، کچھ ایسے تھے کہ جو ابتداً دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک مخلوط سا معاشرہ تھا، آہستہ آہستہ الباریوں کا جو عمل تھا ہوتا رہا، اس میں سے یہ چھٹتے گئے، الگ ہوتے گئے، تاں کہ وہ وقت آ گیا جہاں پھر اعلان کرنا پڑا کہ دونوں گروہ جماعت مومنین اور یہ دوسرے گروہ بالکل الگ الگ ہو جائیں، اب یہ مخلوط نہ رہیں۔ یہودیوں کو تو نکال ہی دینا پڑا تھا مدینے سے، باقی قبائل کے متعلق بھی جو ان میں سے خلوص کے ساتھ عامل ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے اپنے قبائل میں چلے گئے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی پورے عرب کے اندر کوئی جن کو آپ نے اپنے عہد ناموں کی روح سے اجازت دی تھی ان کے علاوہ کوئی بھی دشمن باقی نہیں رہا تھا، لیکن یہ وہ وقت آ گیا کہ جہاں یہ سمجھ لیجئے جو فتح مکہ کی وہ سورہ توبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ اب معاہدوں کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ مخالفین جو ہے مومنین کی جماعت کے اندر رہیں، الگ کر دیا۔ یہ سورہ ممتحنہ اسی اعلان کا دوسرا نام ہے کہ ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں۔ تو قومی نظریے کے متعلق باتیں ہوا کرتی ہیں، یہ سب کچھ قرآن تو سارا مبنی ہی دو قومی نظریہ کے اوپر ہے، جس میں حضرت نوح اور ان کا بیٹا بھی ایک قوم کے فرد نہیں ہو سکتے، جس میں حضرت ابراہیم اور ان کا باپ بھی ایک قوم کے فرد نہیں ہو سکتے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے چچا بھی ایک قوم کے فرد نہیں ہو سکتے۔ قوم کا تو معیار ہی اشتراک تھا ایمان کی، جو اس میں شامل نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہی چیز ہے جس کو اب اس مقام پہ آ کر تعلیم میں داخل کیا گیا، تاکید میں داخل کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ لوگ تمہارے طبعی طور پر سیاسی طور پر یوں بھی دشمن ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے جسے کہا ہے کہ ہمارے بھی دشمن ہیں، خدا کا دشمن تو بہرحال ہوا کرے، اس کا کیا بگڑتا ہے اس سے؟ تو خدا کے دشمن کے معنی ہیں خدا کے نظام کے دشمن، اس کے دین کے دشمن۔ کہا یہ جو لوگ ہیں ان کو تم اپنا دوست دار مت بناؤ۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں اس موضوع کی کہ ان کو ہم راز نہیں بنایا جا سکتا، مملکت میں شریک کار نہیں کیا جا سکتا، عدل کیا جائے گا ان کے ساتھ، اس نے سلوک کیا جائے گا، تمام حقوق انسانیت دیے جائیں گے، ان کی مذہبی آزادی اس کی ضمانت دی جائے گی، حتیٰ کہ ان کی پرستش گاہوں کی حفاظت مسلمانوں کی فوجیں کریں گی، لیکن انہیں اپنی قوم کا فرد نہیں بنایا جا سکے گا، مملکت کی رازداریوں میں انہیں شریک نہیں کیا جا سکے گا۔ یہی تھی عزیزان من بنیادی طور پہ وہ دو قومی نظریہ جس کے اوپر مطالبہ پاکستان مبنی ہوا تھا۔ بہرحال چھوڑیے، قصہ ہے جگر شگاف، کیا بار بار اس کا ذکر کریں۔ ہم کون سے ایمان کے اشتراک کی بنا پر ایک الگ قوم بن چکے ہیں جو ان کا سوچ کریں کہ وہ کیوں نہیں قوم بنے۔ کہا کہ ان کو جو دین کے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ یہ رشتہ داریاں تو آپس میں اتنی تھی نا، ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور کے حقیقی چچا مخالفین تھے، اس زمانے تک تو ابھی حضور کے خود داماد ابو العاص وہ بھی مخالفین کی شک میں تھے، حضرت عباس بھی مخالفین کی صف میں تھے۔ تو وہ رشتہ داریاں، اور پھر وہ رشتہ داریاں قبائلی زندگی کی، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے،
انہی کے ساتھ رشتہ داریاں، انہی کے ساتھ دوست داریاں، دوست بھی وہی، تعلق والے بھی وہی، تو ان کے ساتھ ان تعلقات کا رہنا بہرحال ضروری تھا۔ اور اس سے پہلے یہ بات آئی نہیں تھی کہ نظریہ یا ایمان یا آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر بھی الگ کوئی قبیلہ یا کوئی قوم بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے تمہاری رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات کی بات یہ ہے۔ تعلقات کی بات اور ہے، دوست داری، رازداری کی باتیں اور ہیں۔ ایسا نہ کرو تم ان میں سے، تم دیکھو تو صحیح ان کا کیا قصور کہا، کفروا بما جاءکم الحق، یہ تمہارا دین جو تمہیں دیا گیا ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اس سے سرکشی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کفر ہے جس بنا پر یہ دو الگ الگ احزاب یا گروہ یا لشکر بنتے ہیں۔ قرآن نے دو ہی پارٹیاں دنیا میں کہیں ہیں، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے، تو کہا یہ اس کے منکر ہیں۔ اور پھر عملاً یہ کیفیت کہ یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، انہوں نے رسول کو اور تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ کہا کہ تمہارا جرم کیا تھا؟ صرف یہ جرم تھا کہ تم کہتے تھے کہ ہم اپنا رب خدا کو مان رہے ہیں۔ اللہ ایک کو، کسی انسان کو اپنے رزق کا داتا نہیں مان رہے، یعنی یہی چیز ہے۔ یہ وہ قرآن اس پہ بار بار زور دیتا ہے، یہ محکومیت جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے، پہلے محتاج بنایا جاتا ہے پھر محکوم بنتا ہے دوسرا۔ وہ تو عام محاوروں میں ہے، بہنوں کی لوڑ ہے والی دوپہر کی طرح اسی کسی کا دیتا کھانے، کسی کا دیتا کھانے۔ فرعونیت، سب سے بڑی فرعونیت کے پاس لیور کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، تمہارے رزق کے سرچشمے میرے قابو میں، اور یہ کیا تو اس کے بعد پھر ہر قسم کی غلامی منوائی۔ کہا کہ یہ صرف یہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ ہے اپنی جگہ۔ تم یہ کہتے تھے کہ نہیں رزق جو ہے صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ سارے معبودان باطل ختم ہو گئے، اس میں تمہارا جرم یہ تھا۔ اس جرم کی پاداش میں انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکال دیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اب اس کے بعد خدا کے راستے میں جہاد، یہ باتیں آ چکی ہوئی ہیں، اس کے منشا کو پورا کرنے کے لیے تسرون الیہم بالمودہ، تم اپنی رشتہ داری کے تعلقات کی بنا کے اوپر ان کے ساتھ دوست داری کے جذبات دلوں میں رکھتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، ہم جانتے ہیں کوئی کیا اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے، کس چیز کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی اب یہاں دلوں کے اندر سے ان تعلقات کو ختم کرنا ہے۔ وہ ظاہر داری میں تو ختم آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ان تعلقات کو ختم کرنا ہے۔ اسی آیت میں آگے چل کے ابھی آتا ہے کہ کن کن کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا ہے پھر، اور وہاں نظر آئے گا کہ اس کا تعلق جذبات سے کتنا گہرا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو یہ ایسا کرے گا کہ ان کے ساتھ رازداری کے تعلقات، محبت کے تعلقات، جذباتی تعلقات باقی رکھے گا، پھر وہ خدا کے سیدھے راستے سے دور چلا جائے گا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر ان کا بس چلے تم پہ قابو پا لیں تو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ کتنی زیادتی تم پر کرتے ہیں، ہڈیاں توڑ دیتے ہیں تمہاری، زبانی بھی، زبان سے بھی، ہاتھوں سے بھی تمہاری تخریب پہ اتریں گے۔ اور چاہتے وہ کیا ہیں کہ تم پھر انہی جیسے اسلام کو چھوڑ کر، اس دین کو چھوڑ کر انہی کے مسلک کے اوپر آ جاؤ۔ یہ ہے ان کی عداوت کی بنیادی وجہ۔
لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. کہا کہ یہ دنیا داری کے تعلقات دین کے معاملے میں، مکافات عمل کے معاملے میں جسے قیامت کہا گیا ہے، اس میں یہ تعلقات اور رشتہ داریاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. یہ بار بار یا آگے چلنا اس وقت میں یہ عرض کروں گا. یفصل بینکم، اس دن تو بہرحال چھٹ کے الگ ہو جائیں گے نا. یہ تعلقات اور یہ رشتہ داریاں جو یہاں آج ہیں، بہرحال وہ یوم قیامت جسے قرآن نے کہا ہے، اس دنیا کے اندر اس نظام کے ہاتھوں آئے، مرنے کے بعد وہ آئے، اس میں تو یہ مخلوط نہیں ہوں گے. اس میں یہ جو نسبتیں ہیں یا نسبتوں کی بنا پر جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. وہاں صرف ہم آہنگی اور یک رنگی کی بنا پہ تعلقات باقی رہیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اب آئی بات پیش کیا انہوں نے، قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ. اگرچہ یہ الگ الگ قومیتیں یا تعلقات کا منقطع ہونا، میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو جن کا ذکر پہلے نبی کی حیثیت سے قرآن میں آتا ہے، وہاں سے شروع ہو گیا تھا. جب ان کے بیٹے کے متعلق بھی کہا گیا کہ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو بیٹا الگ ہو گیا تھا، بیویاں الگ ہو گئی تھی، باپ الگ ہوئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی داستان حیات قرآن نے بڑی تفصیل سے اس لیے بیان کی ہے کہ وہ ایک دور ایسا نظر آتا ہے جس میں اس دور میں خدائی نظام کا پروگرام بہت ہی متمیز شکل کے اندر ان کے ہاتھوں سے قائم ہوا تھا. ان کی زندگی کے بہت سے گوشے قرآن نے اپنے ہاں محفوظ کیے ہیں اور ہمارے لیے تاکید کی ہے. تاکید کیا کیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ ذرا آگے چل کے بھی یہ آتا ہے اسوہ، تو میں وہاں عرض کروں گا اسوہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. قرآن میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کے متعلق یہ چیز متعین طور پہ کہی ہے کہ ان کی زندگی، ان کی روش تمہارے لیے اپنے اندر اسوہ حسنہ رکھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سی تفصیل کے بعد پھر میں عرض کروں گا، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ کون سی بات ہے جو یہاں بیان کی ہے؟ ابھار کر، نکھار کر. میں سے عرض کیا کہ ویسے تو ساری زندگی ہی حضرت ابراہیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسوہ حسنہ ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کی امپورٹنس، جن کی اہمیت باقیوں کے مقابلے میں بڑی زیادہ ہوتی ہے، اسے نمایاں طور پر بیان کیا جاتا ہے. یہاں کیا چیز نمایاں طور پہ بیان کی؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے صرف باپ کو نہیں، بیٹے کو نہیں، بھائی کو نہیں، بہن کو نہیں، ساری قوم کو للکار کے کہہ دیا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم الگ ہوتے ہیں، ہم بری ذمہ ہیں، الگ ہوتے ہیں تم سے اور تمہارے معبودوں سے. پوری کی پوری قوم سے یہ کہہ دی. آج یہ بات سمجھ میں نہیں ہمارے آتی. اس زمانے میں زندگی ہی قوم کے ساتھ رہنے کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ رہنے میں، وہاں سے الگ ہوا تو ہر قسم کے خطرات مول لینے تھے. یہ ایک چھوٹی سی جماعت، کیفیت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں ابتدا کی، آپ نے اس تبلیغ کی. باپ اس زمانے کا سب سے بڑا پروہت یا اسقف یا پریس تھا، اور وہ پریس، وہ پروہت یا ملا یہ مسجدوں کے یا مندروں کے پروہت نہیں ہوتے تھے. مملکت میں سب سے بڑا جو منصب ہوتا تھا وہ پروہت کا ہوتا تھا، حتیٰ کہ بادشاہ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا تا وقت کہ پروہت اس کے ماتھے کے اوپر تلک نہ لگا دے. یہ تھا ان کا مقام. فرعون کے ساتھ حامان کے لشکروں کا ذکر آتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر میں باپ سے یہ کہا کہ یہ کیا روش ہے تمہاری، ایک پتھر کو گھڑ کے خود تم ایک شکل پیدا کر دیتے ہو، اسے اپنا خدا بنا لیتے ہو، اس کے سامنے جھک جاتے ہو. وہ کہا اتنی سمجھ میں نہیں تمہیں، باپ سے مستقل سے. تو آخر میں یہ چیز آتی ہے، یہ ابھی میں عرض کروں گا جو آتی ہے. قوم سے اعلان کر دیا، بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، ناظرہ ہوا، بادشاہ کے سامنے اعلان کر دیا، پوری قوم کے سامنے اعلان کر دیا، وطن چھوڑ کر تمام علائق کو قطع تعلق کر کے الگ ہو گئے، ہجرت کر لی. یہ تھا اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کا. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تم میں اور ہم میں انقطاع ہو گیا، قطع تعلق ہو گیا، کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب ہمیشہ کے بعد حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک بات، تم پھر ہماری طرح خدا کے اوپر ایمان لے آؤ تو تم پھر اپنوں میں سے ہو جاؤ گے، اس وقت تک نہیں ہو سکتے. اس میں ایک استثناء کی بات آتی ہے اور اسی لیے میں رکتا گیا تھا کہ میں وہاں جا کے یہ بات عرض کروں گا. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. کہا یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں آئے گی کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا میں لفظ استغفار ہی اب استعمال کروں گا تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا. کہا کہ جب تعلقات منقطع ہو گئے تو ابراہیم نے پھر یہ بات باپ سے کیوں کہی؟ یہ تو تعلقات کی بڑی گہرائی ہے. تو یہ بات جو دل میں اٹھنی تھی، یہ شبہ جو پیدا ہونا تھا، قرآن ہے خدا علیم کی کتاب اسی جگہ کہہ دی کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ابراہیم نے اپنی پوری قوم سے جس میں باپ بھی شامل تھا قضاء علائق کا یہ اعلان کر دیا. تو یہ بات کہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا باپ سے استغفار کا، یہی لفظ میں استعمال کروں گا. تو یہ پھر کیوں تھا؟ ہمارے ہاں تو مغفرت اور استغفار اس کے معنی ہے بخشش مانگنا. مسلمان معنی ذہنوں کے اندر بخشش، اور یہ بخشش کا تصور ہے جس نے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا. دین ہے مکافات عمل، انسان کے اپنے اعمال کے نتائج. بخش دینے کے معنی ہوتے ہیں کہ کتنے ہی زیادہ یہ گناہ ہوں، کتنے ہی زیادہ یہ جرائم ہوں، ان کے متعلق یا باوجودن بخشش، بلکہ بخشیش. بہشتے فی سبیل اللہ ہم بگو ہندی مسلمان آ کے خوش باش اقبال کہتا ہے بہشتے فی سبیل اللہ ہم. ان سے کہو کہ ٹھیک ہے مزے لوٹو، اللہ واسطے بھی بہشت مل جاتی ہے. مغفرت کے معنی استغفار، پھر اس کے لیے تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں. استغفر اللہ من کل ذنب، وہ صبح کے وقت اٹھ کے استغفار طاہر. کسی کے لیے مغفرت استغفار کے معنی بخشش کی دعا مانگ کہ یا اللہ اس کو بخش دے. عزیزان من، بنیادی طور پر بخش دینے کا تصور ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ کیا ہے پھر؟ یہ استغفار ہے. متعدد بار یہ آ چکا ہے، ہر بار آئے گا تو مجھے دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے تحت شعور میں رچ چکی ہوئی ہیں. گسالہ کی محبت ہمارے خون کے ذرات میں حلول کر چکی ہوئی ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے قرآن کی روشنی میں. یہ بخشش کا تصور نہیں ہے. مغفرت کے معنی ہوتے ہیں انسان سے کوئی لغزش ہو گئی، اس لغزش کا نقصان ہونا ہے خدا کے قانون کی روح سے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہو گئی لغزش، بس پھر یہ ہو گئی، اس میں بازیابی کا امکان نہیں ہے، اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی، اس سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. کہاں ہو سکتی ہے؟
اس نقصان سے جو اس لغزش کی وجہ سے ہونا ہے اس سے حفاظت چاہنا جو ہے، اس کے معنی ہے مغفرت چاہنا. مغفرت کے معنی حفاظت ہیں، بخشش نہیں ہے. مغفر اس خود کو، لوہے کی خود کو کہتے تھے جن کو اوپر پہن لیتے تھے تاکہ تلواروں تیروں کے بار سے حفاظت ہو سکے. وہ خود پہننے سے یہ بخشا نہیں جاتا تھا، یہ محفوظ ہوتا تھا. یہ جو غلط قدم اٹھانے سے، جسے آپ جرم کہیے، گناہ کہیے، اس سے جو نقصان ہونا ہے، تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن خدا کا نظام یہ ہے کہ اس سے بعض آفرینی یا اس کی اصلاح کی گنجائش رکھ دی گئی ہے. استغفار یہ ہے کہ ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا کہ اگر مجھے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کے نقصان سے حفاظت کا سامان میں طلب کرتا ہوں. حفاظت کا سامان کیا ہے؟ قرآن نے خود بتا دیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات 11/114. یاد رکھو اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے کے ازالے کے لیے یہ ہے کہ تم اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرو. بینک میں بیلنس تمہارے کریڈٹ میں کم اگر ہو رہا ہے اور چیک تم نے ایشو کیا ہے زیادہ کا، تو اس کے لیے تلافی کی کیا صورت ہے کہ وہاں کچھ اور جمع کرو جا کر. یا مینیجر سے جا کے کہو کہ صاحب اینے پیسے تو لے لا تو باقی باقی. حسنات ہیں جو سیئات کی تلافی کر سکتی ہیں. اور وہ قرآن کی جو مثال ہے نا میزان کی، وہ تو بالکل ترازو کی طرح بات سامنے لے آتی ہے کہ یاد رکھو پلڑے ہیں نیکیوں کے اور برائیوں کے. یوں کہہ لیجئے نا، اگر برائی کا پلڑا کسی وقت جھک گیا ہے تو اس کے نقصان سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ بھلائی والے پلڑے میں اور ڈالو. یہی طریقہ ہے نا، یا کوئی اور بھی ہے دنیا میں طریقہ؟ کیسے یہ پلڑا اٹھے گا؟ برابر ہوگا یا اس پلڑے سے زیادہ وزندار ہوگا، جھکے گا؟ اگر یہ پلڑا، پھر میں دوہرا دوں شاید کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، اچھائیوں کا پلڑا اٹھ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا، وہ زیادہ ہو گئی نا. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے اس نقصان سے بچنے کا؟ بھلائیوں کے پلڑے میں بھلائیاں اور ڈالو تو وزن بڑھ جائے. مثقال ذرۃ کا وزن جو ہے اتنا اس میں وزن ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایٹم تک کا حساب کر لیں گے ہم، ڈالتے جاؤ. یہ پلڑا جھک گیا تو تمہاری مغفرت ہو گئی. استغفار اس پلڑے میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اور نیکیاں ڈالنے کا نام ہے. باپ سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، بڑی عمدہ چیز، سورہ غالباً توبہ کی 114 نہیں، پہلے بات وہاں سے شروع کریں. 19/45 46 47 جھگڑا ہو رہا ہے باپ کے ساتھ، سمجھا رہے ہیں، وہ ڈانٹ رہا ہے. معاملہ آخر تک پہنچ گیا. باپ نے کہا کہ کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو چاہتا کیا ہے کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں تمہاری خاطر؟ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، تو اگر باز نہ آیا تو یاد رکھو دھتکار کے نکال دوں گا تمہیں. دفع ہو جا میری آنکھوں سے، یہ ہے اس کا ترجمہ. دور ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے. روز یہی چیز. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یہ بھی صفت تھی کہ ان کو غصہ نہیں ہوا آتا تھا. قال سلام علیک، کہا ٹھیک ہے. یہ غلط ذہنیت کی بات ہے جو تم کر رہے ہو. غصہ بھی اس لیے آ رہا ہے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. میں جانتا ہوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، محفوظ رکھے. آگے ہے کہ ٹھیک ہے تو مجھے کہتا ہے کہ نکل جا، دفع ہو جا، میرا کوئی تعلق نہیں. سأستغفر لک ربی،
میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ تم صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ اور اس طرح سے اپنی غلط روش کے نقصان سے بچ جاؤ. دیکھا استغفار ابراہیم کا ہے. میں کوشش کرتا رہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس میں بھی میں جب آؤں گا تو دیکھیں گے اس معاملے کے اوپر وہ یہ کیا کہتے ہیں. یعنی کہا یہ ہے قرآن نے کہ چھوڑ دو ان کو. اب ان میں یہ اس کا امکان ہی نہیں رہا کہ یہ راہ راست پہ آ جائے، یعنی حضور کے مخالفین کے متعلق. چھوڑ دو ان کو. اس کے باوجود کہا ہے کہ اس کے باوجود، الگ ہونے کے باوجود قرآن ان تک پہنچاتے چلے جاؤ کہ ان میں سے کوئی اس لیے تباہ نہ ہو جائے کہ قرآن ان تک پہنچا نہیں تھا. نبی کا قطع ہدایت کرنا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے استغفار، ان کی مغفرت کا جذبہ ان کے دل میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ بات ان تک پہنچاتے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی راہ راست پہ آ جائے. یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا، اب اس کنٹراسٹ کو دیکھیے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا. سخت ترین الفاظ ہیں جو آئے ہیں قرآن میں. لیکن بیٹا ہے کہ ایک تو ان کے جواب میں کہتا ہے السلام علیکم، اللہ تمہیں سلام. اور پھر یہ کہ اس کے باوجود کہ تمہاری موجودہ روش تو یہ ہے، ابھی میں نا امید نہیں ہوں. میں کوشش کرتا رہوں گا کہ تم صحیح راستے پہ آ جاؤ اور ان نقصانات سے بچ جاؤ جو موجودہ روش کی وجہ سے ہونے والے ہیں. استغفار ابراہیمی دیکھا نا آپ نے. یہ ہے سورہ 19 سورت جو ہے سورہ مریم کی 47ویں آیت، اور سورہ توبہ میں پھر آخری بات آ گئی. پوری کوشش کر دیکھی، باپ راہ راست پہ نہیں آیا. وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ان موعدۃ وعدہا ایاہ. وہ جو تھا ابراہیم کی یہ کوشش باپ کو اس سے بچانے کی، وہ اس کے لیے تھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے کوشش کرتا رہوں گا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ، لیکن جب آخر الامر یہ واضح ہو گیا، یہ بات ثابت ہو گئی، یہ متعین ہو گئی، یہ متیقن ہو گئی کہ نہیں وہ خدا کا دشمن ہی رہے گا، تبرأ نہیں، الگ ہو گیا باپ سے. تو آپ نے دیکھا کہ اس دوران میں استغفار کے کیا معنی ہے. جو ابراہیم وہ کوشش جو باپ کو راہ راست پر لانے کے لیے کی جا رہی تھی، انتہا میں جب دیکھا کہ یہ نہیں بات ماننے کی تو پھر وہ اس سے وہ الگ ہو گیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. بات یہ تھی کہ جب باپ نے اتنی سختی سے ڈانٹا تھا، جھڑکا تھا، الگ کر دیا تھا، اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ مجھے کیا پرواہ پڑی ہے تمہاری ایسی ہے تو جاؤ جہنم میں جاؤ. کہنا گا نہیں. ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب تھا، ہمدرد تھا، جاسوس تھا. اتنی جلدی نہیں جھٹک کے رکھ دیا اس نے، اتنا لمبا عرصہ دیا. لیکن جب یقین کے درجے پہ پہنچ گیا کہ باپ صحیح راستے پہ نہیں آتا، الگ ہو گیا باقیوں کی طرح. یہ آیا جی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ شیئا. یہ تھی بات جو تمہارے دل میں آئی کہ قطع عنایت کرنا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر باپ سے یہ کیوں کہا تھا؟ باپ سے اس لیے کہا تھا. دیکھا کہ قرآن کس طرح سے سینے میں ابھرنے والے شکوک کا ازالہ کرتا چلا جاتا ہے ساتھ کے ساتھ. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اتنی بڑی قوم کو چھوڑ دینا، اپنوں کو چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، اولاد کو چھوڑ دینا، گھر بار کو چھوڑ دینا، کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں ہے دکھانے میں. یہ چھوڑنے کے بعد بے سر و سامان، بے یار و مددگار، وطن چھوڑ کے بھی چلے آ رہے ہیں. ربنا علیک توکلنا. کوئی بات نہیں، ہمیں تیرے رزاقیت پر بھروسہ ہے، تیری ربوبیت پر ہمیں اعتماد ہے کہ تم ہمیں اس طرح سے زائل نہیں کرے گا. الیک انبنا. ہم ان سب سے منہ موڑ چکے ہیں، تیری طرف ہم نے رخ اپنا کر لیا ہے. سب سے منہ موڑ کر اس کی طرف رخ کر لینا، یہ ہے اسوہ ابراہیم. یہ جو اب رسم رہ گئی ہے ہمارے ہاں، نماز کی نیت جسے کہتے ہیں،
وہ وہی نیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، جس میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب تو یہ رسم رہ گئی، بہت بڑا اعلان تھا، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، قطع علائق کر کے، اپنوں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے، منصب کو چھوڑ کے، بادشاہ کو چھوڑ کے، تمام املاک کو چھوڑ کے، ذرائع کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے، چھوڑنے کے بعد سب کچھ چھوڑا تو کسی کی طرف رخ بھی کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، ان سب کو چھوڑا، تیری طرف رخ کیا میں۔ تو شرک کیا ہے کہ اس کی طرف بھی رخ ہو اور پھر انسانوں کی طرف بھی رخ ہو، یہ شرک ہو۔ کہا کہ وہی اس نے کہا الیک انبنا والیک المصیر، پناہ بھی تیری طرف ہم دیں گے، سب سے منہ موڑ کے آئیں گے بھی تیری طرف۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمارے پروردگار یہ جو دشمن ہے ان کے لیے ہمیں وہ ایک کندہ قصاب ہوتا ہے یا وہ فتنہ ہوتا ہے، یہ فوج والے جو نشانہ بازی کرتے ہیں نا، وہ سامنے جو وہ ریت کا وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یا یہ چھوٹے پیمانے کے اوپر اب جو یہ چھوٹے چھوٹے وہ بیلون سے لے کے وہ بچے نشانہ کرتے ہیں، یہ جو تخت ہوتا ہے نا جس کے اوپر نشانے مارتے ہیں، یہ چھیدتے ہیں اس کو تیروں سے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ کہ الہ العالمین ہمیں ان مخالفین کا تختہ مشق، یہ لفظ ہے ہمارے لیے، کندہ قصاب بھی کہتے ہیں اس کو، کسائی دی کھوڑی کے دن پنجابی چون، ہمیں وہ نہ بنا دینا ان کا۔ اور یہاں ہے واغفر لنا، خود مفہوم واضح کر دیا مغفرت کا یہاں ایک لفظ نے، ان مخالفین کا تختہ مشق نہ بنا دینا، واغفر لنا ہماری حفاظت کرنا، ربنا، پھر وہی ربنا انک انت العزیز الحکیم، ہم جانتے ہیں تو غلبے والا بھی ہے لیکن تیرا غلبہ حکمت پر مبنی ہے۔ اب یہاں وہ بات آئی، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ یہ تھے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی جن کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ، وہ روش جس کا اتباع کرنا چاہیے، وہ نمونہ جس جیسا بننا چاہیے، وہ ماڈل جس کے مطابق اپنے آپ کو متشکل کرنا چاہیے۔ معنی تو یہی ہے عام، لیکن اس کے اندر جو بنیادی معنی ہے وہ عجیب چیز ہے، یہ عربوں کی زبان بھی اور قرآن کا انتخاب بھی۔ اتباع ایسے ہی نہیں وہ کرتے چلے جائیں کچھ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے دکھوں کا علاج کرنا، کسی کو پریشانی میں تسلی دینا، کسی کو اضطراب میں سکون عطا کرنا، یعنی وہ اتباع کہ جس کا نتیجہ دکھوں کا علاج، پریشانیوں کا مداوع، اضطرابیوں کا سکون ہو، وہ ہوتا ہے جسے اسوہ کہتے ہیں۔ اب پھر اسوہ جو ہے اس کو اگر ماڈل آپ کہیں گے تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ماڈل کے معنی ہوتا ہے ایک نمونہ جس جیسا بن جانا مقصود ہو، اس جیسا بنانا۔ اب اور تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے، ڈرائنگ کی کلاسز کے اندر، یہ فائن آرٹس کی کلاسز کے اندر بھی پینٹنگ کا جو سکھاتے ہیں وہ سامنے ایک ماڈل رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات تو وہ یہ کسی چیز کا ہی ماڈل ہوتا ہے، بعض اوقات تو ایک آدمی کا یا انسان کا وہ سامنے بنا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پینٹ کرو، ماڈل کے مطابق آپ نے پینٹ کرو، تو وہ اسی صورت میں پینٹ کر سکتی ہے نا کہ سامنے ماڈل ہو۔ ماڈل سامنے نہ رکھا جائے اور کہا جائے کہ ماڈل کے مطابق بن جاؤ یا ماڈل کے مطابق پینٹ کرو، تو وہ کہیں گے کہ ماڈل ہے کہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو کہا تمہارے لیے ماڈل ہے، خدا کا فریضہ تھا نا کہ وہ ماڈل سامنے رکھ کے دیتا، ورنہ ہم پوچھتے کہ وہ کون سا نمونہ تھا جو آپ نے تجویز کیا تھا ہمارے لیے۔
اور یہ تو تھا نہیں عزیزان من کہ ماڈل کی تاکید تو خدا کرے، اور یہ کیا ہے ماڈل کی تلاش کرنی ہے تو تم وہ ایران کے جامعین روایات جو ہیں ان کے یہاں سے کرو۔ جو کہتا ہے کہ ماڈل کے مطابق بنو، اس کا فریضہ ہے کہ ماڈل سامنے رکھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماڈل کہا تو دیکھا آپ نے کس طرح سے تفصیل بیان کی ہے کہ کیا تھی ان کی زندگی۔ یہ ہے جو ماڈل تمہیں بننا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گرامی قرآن کریم کے اندر ایسے رکھ دی ہے کہ اس کو اکٹھا کیا جائے تو ماڈل بن جاتا ہے۔ حضور کا جس نے ماڈل کی تاکید کی تھی اس نے ماڈل کے اجزاء بھی دیے تھے وہیں سے۔ قرآن کی روح سے حضور کی پوری سیرت مرتب ہوتی ہے۔ بات بڑی ہے حضور، میں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی ہے معراج انسانیت، اس کا انداز ہی یہ ہے کہ قرآن کی آیات اوپر رکھی ہیں، اس کے نیچے پھر تاریخ میں اور احادیث میں اس کے مطابق جو واقعات آتے ہیں ان کو میں نے مرتب کیا ہے۔ پوری قرآن وہ معراج انسانیت سیرت کی کتاب آخر تک پڑھیے، پورا ماڈل حضور کی ذات مبارک کا سامنے آ جاتا ہے قرآن کے آئینے کے اندر۔ یوں ہی نہیں اس نے اسوہ کہہ دیا تھا، اور وہی سیرت حضور کی صحیح ماڈل ہو سکتی ہے جس کی تائید قرآن کرے۔ تفاصیل اور چیز ہے، جزیات اور چیز ہے، لیکن وہ قرآن کے اس اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ روایات اور احادیث کے پرکھنے کا معیار ہی یہ ہے کہ جو بھی ان میں سے قرآن کے اصول کے مطابق ہے اسے ہم صحیح مان لیتے ہیں، جو اس کے خلاف ہے اسے ہم اسی وقت مسترد کر دیں گے۔ کچھ ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی کہ راوی کون کون سے ہیں، اسماء الرجال کیسا آتا ہے، جامع حدیث کس قسم کے تھے، سوال ہی نہیں۔ جو بات اس کے اندر آئی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی۔ یہ انکار حدیث عزیزان من رسول اللہ کی کسی حدیث کا انکار نہیں ہے، انکار یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی ہو نہیں سکتی کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، یہ ہے انکار۔ اور یہاں مطالبہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی جو تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، ایک حدیث کا انکار بھی۔ اس کا بھی انکار اگر کرو گے کہ رسول اللہ پر کسی نے جادو کر دیا تھا اور حضور بھول ہی جایا کرتے تھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ حدیث ہے، اس کا بھی انکار کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر اس بنا پہ حضور کی حرمت اور عظمت کو قائم رکھنے سے تم دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہو، 20 دفعہ کر دو، میں اپنے رسول کی ناموس پہ حرف نہیں آنے دوں۔ اس کا اسوہ خدا نے بیان کیا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہاں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ اسوہ اس کے کام آئے گا یا خدا اور اس کے مقافات عمل کے پروگرام کے اوپر یقین رکھے گا تو پھر یہ اسوہ کام آئے گا، جو اس کو ہی نہیں مانتا اس کو یہ نمونہ کیا کام دے گا۔ کیا بات ہے، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو وہ ان سے منہ موڑے گا تو اس کے بعد خدا کا کیا برائے گا۔ خدا تمہارا محتاج نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس قسم کے ماڈل تم بناؤ۔ وہ پینٹ کرنے والا اسٹوڈنٹ صحیح ماڈل بناتا ہے تو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، ٹیچر کو تو نہیں کچھ ملتا اس میں۔ سورہ